صلی علی محمد وعلى هذا لا يمكن استعمال لفظ واحد إلا في معنى واحد فإن استعماله في معنيين مستقلا بأن يكون كل منهما مرادا من اللفظ كما إذا لم يكن إلا نفسه يستلزم لحاظ كل منهما بالأصالة فلا بد من لحاظ اللفظ في آن واحد مرتين بالطبع. ہماری گفتگو چل رہی تھی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی کے حوالے سے کہ آیا ممکن ہے کہ ایک لفظ کو تھوڑا سا دوہرا دیتے کل والا اکثر معنی میں جو ہے وہ استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے، تو کل ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ یہاں پر تین باتیں ہیں، ان میں سے دو میں جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے اور ایک میں جو ہے وہ محل اختلاف ہے جو تحریر نزاع ہے. وہ دو باتیں کہ جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ یہ کہ لفظ مشترک کو اس کے کسی معنی میں، مطلب کہتے ہیں کہ لفظ مشترک جس کے کئی معنی ہیں، آپ ان کئی معنی میں سے کسی ایک معنی میں استعمال کر رہے ہیں قرینے کے ساتھ، پھر سب اس کو قبول کرتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ کیا، ہاں کہ مجموع بما هو المجموع، لفظ کے جو مجموع معنی ہیں آپ اس میں اس کو استعمال کیجیے، ہاں، اور سب کو مراد لے رہے ہیں، اس میں بھی کوئی قرینے کے ساتھ میں. ہاں جی. ایک جو تیسرا نظریہ ہے اور تیسری بات ہے جس میں اختلاف ہے وہ یہ کہ لفظ کے جو کئی معنی ہیں ان میں سے بعض معنی کے لیے آپ لفظ کو استعمال کریں، بعض کو نہ، ہاں، اور بعض کو مراد نہ لیں، اور اس اعتبار سے مراد لیں کہ لفظ ہر ایک کے لیے مجموع بما ہو مجموع نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے مستقلاً جو ہے وضع کیا گیا ہے. سمجھ رہے؟ اور اس طریقے جب استعمال کر رہے ہیں تو یہ کہ ہر ایک کے لیے وہ اس وقت استعمال بھی ہو رہا ہے، اس معنی کو دلالت بھی کر رہا ہے. یہ چیز جو ہے مصنف کے نزدیک جو ہے اس میں اختلاف ہے، اور مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ ایسا کرنا جو ہے کیا ہے محال ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مصنف نے اپنے مختار کے اوپر دلیل پیش کی. ٹھیک ہے، وہ دلیل کہہ کے جو بات کی اس میں مصنف نے ذکر کیا کہ کیا دلیل ہے کہ ایک لفظ کو کئی معنی میں آپ استعمال نہیں کر سکتے ایک وقت میں. جی، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اس کو بہت آسانی سمجھنا ہے تو کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ ہاں مرآت والی مثال لے لیجیے. ٹھیک ہے، مرآت یعنی آئینہ اور لفظ یہ دونوں ایک جگہ. ٹھیک ہے، معنی اور صورت جو چہرہ آپ دیکھتے ہیں آئینے میں وہ ایک جگہ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا دلیل دی؟ دلیل انہوں نے یہ دی تھی کہ جس طریقے سے مرآت واحد میں، ٹھیک ہے، ایک آئینے میں ایک وقت میں ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہاں، لیکن البتہ کیسا چہرہ؟ ایسا چہرہ کہ جو پورا طور پہ اس کو بھر جائے. ٹھیک ہے، ہاں. تو اگر اس پہ آپ نگاہ کریں گے، ہے نا، تو اب جب چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں آئینے میں تو اس وقت بس آپ کا ہی چہرہ اس میں نظر آئے گا، کوئی اور چیز آپ نہیں دیکھ سکتے. اگر کوئی اور چیز دیکھنا ہے تو آپ اس چہرے کو وہاں سے ہٹا لیجئے، ٹھیک، پھر اور کوئی دوسری چیز دیکھ سکتے ہیں. تو مطلب کیا ہے، یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے، ایک وقت میں ایک لفظ کا ایک معنی ہو. جس طریقے سے ایک وقت میں ایک آئینے میں ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے. یہ کل یہ بات تو مصنف آج جو ہے وہ سمجھ لیجیے اسی بات کو آگے بڑھایا ہے نا، کوئی نئی چیز نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے جو یہ کہا نا کہ ایک بات اور کہی تھی انہوں نے کہ مجموع بما ہو مجموعہ برا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہے کیوں اشکال نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ دیکھیے اسی آئینے میں اگر آپ مثال تو آئینے کو دور رکھ دیجیے، ہم نے کیا کہا تھا، اگر آئینے میں آپ چہرہ اس طریقے سے چہرہ بھر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کوئی چیز آپ نہیں دیکھ سکتے. لیکن اگر کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ مجموع بما مجموع کو دیکھنے میں اختلاف نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ اسی چہرے کو دور رکھ دیجیے، آئینے کو دور رکھ دیجیے اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو اگر ہم لوگ یہاں پر 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو سب کی صورت اس میں نظر آئے گی، ہے نا. لیکن سب کی صورت نظر آئے گی تو یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں پر تو والی بات ہو جائے، دوسری والی بات ہو جائے. ہاں، تو پھر یہاں پر آپ کو یہ نہ کہے کہ یہاں تو دیکھیے یہاں پر ایک وقت میں ایک آئینے میں کئی چہرے دکھائی دے رہے ہیں، کئی اکثر معنی بھی ہونا چاہیے. مصنف کہہ رہے کہ نہیں، اگر غور کیا جائے تو یہاں پر بھی اکائی پائی جاتی ہے، اور وہ کس اعتبار سے؟ وہ اکائی جو ہے وہ مجموع بما ہو مجموع ہم سب کی صورت ایک وقت میں دکھائی دے رہی ہے اس کے اندر. تو اس لیے ہم نے اس کا انکار نہیں کیا کہ مجموع بما مجموع کو آپ مراد دیجیے، اس لیے ہم نے مجموع بما مجموع کو ہم قائل ہیں. ہم جس کا انکار کر رہے ہیں وہ کون سی معنی ہے؟ وہ معنی ہے کہ ایک وقت میں ایک لفظ سے آپ ایسے معنی کو مراد لیجیے کہ لفظ ہر معنی کے اوپر مستقلاً دلالت کرے استغلال کے ساتھ. یہاں پر مستقلاً نہیں ہے بلکہ مجموع بما ہوا مجموع. اب واضح وہ بھی بتا سکتے ہیں کس سے بات ہو رہی ہے، حقیقت ایک جعلی ہوتا ہے. جی
یہ تنزیل جعلی تنزیلی تو ہے. ذہنی تھا، ایک خارجی تھا، کتبی اور لفظ. ہاں کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو وجود ہے، وجود کی 4 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک وجود ذہنی ہے جو جس کا وجود ذہن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک وجود خارج میں ہوتا ہے، ایک وجود کتبی ہے اور لفظی ہے. ان میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان میں سے 2 جو شروع کے ہیں، ذہنی اور خارجی، یہ وجود جو کیا ہے وجود حقیقی ہیں. اور لفظی اور کتبی جو وجود ہے یہ وجود حقیقی نہیں ہے بلکہ وجود جعلی اور تنزیلی. اور ہم جو بحث پڑھ رہے ہیں مباحث کی مشترک کی بحث، ٹھیک ہے، یا استعمال لفظ فی اکثر من معنی، چونکہ یہ استعمال لفظ فی اکثر من معنی یہ فرع ہے کس کی؟ لفظ مشترک کی. اور لفظ مشترک کیا ہے؟ ہم الفاظ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، لہٰذا ہماری جو بحث ہے یہ وجود تنزیلی کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہنے کا مطلب کیا، کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر غور کیا جائے تو وجود ایک ہے، وجود ایک ہے، بس اس ایک وجود کی نسبت جو ہے وہ کبھی لفظ کی طرف دی جاتی ہے اور کبھی معنی کی طرف دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، فرق کیا ہوتا ہے؟ جب لفظ کی طرف دی جاتی ہے تو حقیقی ہوتی ہے وہ نسبت. ٹھیک ہے، اور جب یعنی اولاً و بذات دی جاتی ہے، اور جب معنی کی طرف دی جاتی ہے تو ثانیاً و باللفظ دی جاتی ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے مثال دیا تھا کہ جس طریقے سے آپ حرکت کی مثال دیں گے. سفینہ جو ہے وہ پانی میں حرکت پہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں حرکت میں ہوں. جب کوئی بس میں بیٹھا ہوا تو کہتا ہے میں حرکت میں ہوں. تو حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان نہیں حرکت کر رہا ہے، بس حرکت کر رہی ہے یا سفینہ حرکت کر رہا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ جو حرکت ہے وہ سفینے کی طرف اولاً بذات ہے، اور اس میں بیٹھے ہوئے انسان جالس کی طرف جو کیا ہے ثانیاً و باللفظ. کوئی مثال یہاں بیٹھ کے جا رہا ہے. اور آج ہم نے کہا کہ کل کوئی نئی بات نہیں ہے، بس کل ہی کا ادامہ ہے سمجھ لیجیے. آج ایک نئی بات وہ یہ ہے کہ ہم کیوں ایسا کہہ رہے ہیں. ہاں، ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک لفظ سے کئی معنی کو مستقلاً مراد لیا جائے. اس پر ایک اور لطیف اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے جیسے ہم نے آئینے والی مثال میں ہم نے دی تھی، تو آئینے والی مثال میں ہم نے کیا کہا تھا کہ جب آئینے میں چہرہ بھر جاتا ہے تو اس وقت کسی اور صورت کو آپ اس میں نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہی حال لفظ اور معنی میں ہوتا ہے کہ جب ایک لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لفظ اس میں فنا ہو جاتا ہے. لفظ فنا معنی جس طریقے سے مرآت جو ہے کیا ہے چہرے کے اندر فنا ہو جاتا ہے، اس طریقے سے لفظ جو ہے کیا اس معنی کے اندر فنا ہو جاتا ہے. اب اگر ہم اس سے اور کوئی معنی مراد لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی اور لفظ ہمیں درکار ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے اگر اس آئینے میں ہم کسی اور چہرے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پہلے والے چہرے کو ہٹانا ہوگا اسے. بات واضح ہے؟ یا کوئی بات ہے؟ دیکھیے اس کو تطبیق کرتے ہیں. وَعَلَىٰ هَٰذَا، یہ یہاں تک میں نے پڑھا تھا. یہ وَعَلَىٰ هَٰذَا کیا ہے؟ وَعَلَىٰ هَٰذَا یعنی اس ایک لفظ سے گویا کہ آپ کو تمام بحث کی طرف اشارہ کیا ہے. آپ کو سب کو جو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وَعَلَىٰ هَٰذَا سے کیا مراد ہے. یعنی وَعَلَىٰ هَٰذَا سے یہی کہ جو 3 باتیں تھیں ان میں سے 2 میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے، اور جو دلیل دی ہے ان میں. ٹھیک ہے، اب یہ کہ لا يمكن استعمال لفظ واحد الا في معنى واحد. ٹھیک ہے، جب آپ پر اوپر گزشتہ باتیں واضح ہو گئیں تو اب ہم یہاں پر نتیجہ جو اصل ہماری بحث تھی وہ کیا استعمال لفظ اکثر معنی، یہاں پر بتا رہا ہے نتیجہ. کہہ رہے کہ جب آپ کو یہ چیزیں واضح ہو گئیں تو کیا کہہ رہے مصنف، کہہ رہے کہ ممکن نہیں ہے کہ ایک لفظ کو ٹھیک ہے ایک معنی کے علاوہ میں استعمال کر سکیں انسانیت. جی ٹھیک ہے، کیوں؟ لیکن انہوں نے ہیڈنگ دیا دیکھو نا، وہ صحیح بات ہے. ہیڈنگ کے استعمال لفظ اکثر معنی، وہ تو دینا عدم الاستعمال دینا چاہیے نا، عدم استعمال دینا چاہیے. اکثر ہیڈنگ دے رہے استعمال لفظ فی اکثر معنی، اکثر من معنی، کہ ایک لفظ کو جو اکثر ایک لفظ کو کئی سارے معنی میں استعمال کرنا ہے، لیکن یہ تو عدم استعمال کے قائل ہے. تو پھر تو یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ والی بات ہو جائے گی نا کہ بس ہم اپنے ہی نظریے پہ کھائیں. اس میں اختلافی بات ہے، 4 نظریے آتے ہیں، لیکن کتاب تو ان کی ان کو دینا ہے ہیڈنگ میں عدم الاستعمال دینا چاہیے. تو پھر آپ پڑھیں گے نہیں، مصنف کا نظریہ معلوم ہو گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ بس یاد کر لیں آگے بڑھتے ہیں، کیا ضرورت ہم دوسروں سے سبق آ رہے ہیں. صحیح بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ لا يمكن، جب آپ کو یہ بات واضح ہے تو کہہ رہے ممکن نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک لفظ سے کئی معنی پا آپ، بلکہ ایک لفظ میں ایک سے ایک ہی معنی پا آپ مراد لیں گے. جس طریقے سے ایک آئینے میں آپ ایک ہی چہرہ ایک وقت میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، فَإِنَّ اسْتِعْمَالُهُ، دیکھیے کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ معنی کو آپ ایک لفظ سے نہیں مراد لے سکتے. دلیل سنیے. فَإِنَّ اسْتِعْمَالُهُ، ہاں کس میں کہاں پلٹے گی؟ استعمال لفظ. ہاں احسن. تو یعنی اس لفظ کا استعمال فی معنیین مستقلاً، 2 معنی میں مستقلاً. دیکھیے ابھی مستقلاً کس بات کا اشارہ ہے؟ مستقلاً سے احتراز کیا ہے مجموع بما مجموع سے. کہہ رہے مجموع بما مجموع، کہہ رہے ہم تسلیم کرتے ہیں.
آپ مراد لے سکتے ہیں، لیکن مستقلاً یہ کہیں کہ ہر معنی کے لیے مستقل وضع ہے، ٹھیک ہے، اور مستقل معنی پہ دلالت کر رہا ہے، کہتے ہیں کیا یہ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ ایک معنی سے ایک لفظ سے ایک وقت میں دو معنی مستقلاً مراد لے رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس طریقے سے بے ان یکون کل منہما، دونوں معنی جی معنی ان کی طرف پڑے گی مراد من لفظ، یعنی یہ کہ دونوں معنی جو کیا لفظ سے مراد ہوں جی ایک وقت میں. کما اذا لم یکن الا نفسہ، جس طریقے سے ایک لفظ سے ایک معنی مراد لے رہے تھے آپ، جی جس طریقے سے ایک لفظ سے ایک معنی مراد لے رہے تھے اس طریقے سے ایک لفظ سے دو معنی مراد لیں، گویا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہوگا اس کا؟ کہہ رہے ہیں یستلزم، یہ عبارت واضح ہے یا نہیں واضح ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ عبارت تھوڑا غور طلب ہے. جی کہہ رہے ہیں کہ فإن، دلیل پیش کر رہے ہیں کہ کیوں ہم منع کر رہے ہیں کہ ایک لفظ سے کئی معنی کو مراد نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، یہاں ان سے دلیل دے رہے ہیں. فإن استعمالہ استعمال لفظ فی معنیین مستقلاً، دو معنی میں یا دو سے زیادہ معنی میں. ٹھیک ہے، آپ اگر مستقلاً استعمال کریں گے، اور کیسے استعمال کریں گے؟ بات تفصیل بأن یکون کل منہما، کہ دونوں معنی جو کیا مراد کا لفظ ہو، جی لفظ مراد لیا گیا ہو. ٹھیک ہے، ایک لفظ سے دو معنی مراد لے. ہاں کیسا مراد لیا ہو؟ جس طریقے سے ایک لفظ سے ایک معنی مراد لیا جاتا ہو جی اس طریقے سے ایک لفظ سے دو معنی مراد لے رہے ہیں اور دونوں میں کوئی فرق نہ ہو. کہہ رہے کہ اگر ایسا آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے یستلزم لحاظ کل منہما بالرسالہ، تو یہ اس کا یہ لازم آئے گا کہ آپ اصالتاً ایک لفظ سے دو معنی کو مراد دے رہے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی دونوں معنی بالاصل جو کیا اس لفظ سے مراد ہوں گے ایک ہی وقت میں. ٹھیک ہے، جبکہ ہم نے کیا کہا ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک وقت میں جب آئینہ جو بھر جاتا ہے چہرے سے تو آپ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتے، جو کہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آئینہ فانی ہو گیا. جی جی سمجھے؟ معنی میں فانی ہو گیا. جی فلا بد من لحاظ اللفظ فی آن واحد مرتين بالطبع. تو اب آپ کیا ہاں دیکھیے، تو جب دو معنی ہیں، ٹھیک، دو معنی لفظ سے آپ مراد دے رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ اور ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے اس سے پہلے ایک بات پڑھی تھی کہ لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ عالی ہے. جی اعلیٰ ہے کس کے لیے؟ معنی کے لیے. جس طریقے سے مرآت، آئینہ جو ہے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے. جی ورنہ حقیقتاً آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کا مقصد جو ہوتا ہے معنی کا سمجھنا، آپ کا مقصد ہوتا ہے چہرے کو دیکھنا. جی سمجھ رہے ہیں؟ تو جب مقصد چہرے کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، جب مقصد معنی ہے، ٹھیک ہے، تو آئینہ چہرے کی بنسبت کیا ہو جائے گا؟ عالی، طبعی، اصلی نہیں ہے، طبعی. دیکھیے اصل کے مقابلے میں طبع، ٹھیک ہے، اور استقلالی کے مقابلے میں عالی. واضح؟ ہاں استقلال چہرہ ہے نا. ہاں استقلال چہرے کو ہے، ٹھیک ہے، اعلیٰ جو ہے کیا؟ آئینہ ہو جائے گا. ہاں اصل چہرہ ہو جائے گا اور طبع جو ہے کیا ہے؟ آئینہ ہو جائے گا. واضح؟ اور ہماری لفظ اور معنی والی مثال میں معنی کیا ہو جائے گا؟ عالی نہیں، استقلالی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، معنی کیا ہو جائے گا؟ اصلی ہو جائے گا. ٹھیک، اور لفظ کیا ہوگا؟ فانی ہو جائے گا. نہیں فانی نہیں، لفظ جو ہے وہ اعلیٰ ہو جائے گا استقلال کے مقابلے میں اور طبعی ہو جائے گا اصالہ کے مقابلے میں. واضح؟ اب دیکھیے جب اصطلاح واضح تو انشاءاللہ عبارت بھی واضح ہو جائے گی. تو کیا ہوگا؟ یستلزم لحاظ کل من بالاصالہ، دونوں معنی جو کیا ہے اصالتاً جو کیا ہے مراد ہوں گے. گویا آپ نے لحاظ کیا دونوں معنی کو، تو کیا ہوگا؟ فلا بد من لحاظ اللفظ فی آن واحد مرتين بالطبع. تو کیا ہوگا کہ آپ نے ضروری ہے کہ لفظ کو آن واحد میں آپ نے دو مرتبہ کیا کیا ہے؟ اس کو استعمال کیا ہے آن واحد میں. کیوں؟ اس لیے کہ دو معنی ہیں اور دونوں معنی اصلی ہیں، تو جو لفظ ہوگا ایک وقت میں وہ لفظ دونوں معنی کے لیے کیا ہوگا؟ طبعی ہو جائے گا، چونکہ لفظ کی حیثیت تو طبعی ہو جائے گی وہ اصلی کے مقابلے میں. بات واضح؟ وَمَعْنَ ذَلِكَ اجتماع لحاظین فی آن واحد. اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر ایسا ممکن ہوگا تو کیا ہوگا کہ ایک وقت میں دو لحاظ جمع ہو جائیں گے. یعنی آپ دیکھیے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ لفظ ایک ہے، ٹھیک ہے، تو ایک لفظ سے آپ ایک وقت میں ایک معنی کو مراد لے سکتے ہیں. جی اگر دو معنی مراد لے رہے ہیں تو پھر یہاں پر لفظ میں بھی دو لحاظ ہونا چاہیے، اور یہ چیز جو ہے کیا ہے؟ محال ہے، ممکن نہیں کہ اجتماع اللحاظین فی آن واحد. مستحیل. اس کی کوئی مثال ہے؟ ایک لفظ سے دو معنی مراد لے رہے ہیں. جی نہیں، اس کیا مطلب؟ مثال تو اس کی عام سی مثال ہے. ایک وقت میں ایک شخص، مثال زید ایک ہی لے اگر عمر کا بیٹا ہے، زید اگر عمر کا بیٹا ہے تو وہ عمر کا باپ نہیں ہو سکتا اسی لحاظ سے. جی اسی لحاظ سے اس کا باپ نہیں ہو سکتا، بیٹا ہی رہے. ہے کہ نہیں؟ وہی کہنا چاہ رہے ہیں. وہ معنی ذالک اجتماع لحاظین فی آن واحد، کہ آپ لفظ کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ دو لحاظ کو جمع کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دور والی بات ہوگی پھر تو، زید اور وہ اس کے بعد. نہیں دو والی نہیں، دو لحاظ جمع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کیا؟ کون سا لحاظ؟ ایک چونکہ اب جب دو معنی آپ مراد دے رہے ہیں تو لفظ کو دونوں معنی کے لحاظ سے آپ کو دیکھنا ہوگا.
لفظ کو دونوں معنی کے لحاظ سے دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر الگ الگ لحاظ سے دیکھ رہے ہیں پھر تو صحیح ہے, لیکن ایک لحاظ سے ایک لفظ ایک معنی پہ ہی دلالت کرے گا, دو معنی پہ دلالت نہیں کر سکتا استقلالا. ومعنى ذلك اجتماع لهذين في عن واحد على ملحوظ واحد اعني به اللفظ الفانی فی کل من المعنیین, یعنی یہ کہ لفظ جو کیا ہو فانی ہو دونوں معنی میں. ٹھیک ہے, وہ محال بالضرورہ, اور یہ چیز محال ہے. کیوں؟ دیکھیے کیوں محال کی وجہ, فإن الشیء الواحد لا يقبل الا وجودا واحدا فی النفس فی آن واحد. ایک شے ایک وقت میں ایک ہی وجود رکھتی ہے, دو وجود نہیں رکھتی ہے. آپ ایک لفظ سے ایک وقت میں ایک معنی مراد لے سکتے ہیں, دو معنی کو مراد نہیں لے سکتے. دو لینا محال. بات واضح ہے؟ یعنی اس میں یہ وہی بتانا چاہ رہے ہیں پہلے والے کو تین چیزیں نا, دو میں اختلاف نہیں, ایک میں اختلاف ہے. پہلے والی بات ہے اگر ہم ایک معنی سے ایک لفظ سے ایک ہی معنی لے سکتے ہیں کرینے کے ساتھ, وہی تو ہو گیا نا اس میں. ابھی تو ہماری جتنی گفتگو ہے یعنی یہاں سے کہتے وہ انما وقع البحث, ہماری ساری بحث جو اسی تیسرے میں ہے. جب اس میں اختلاف ہی نہیں تو اس میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. نہیں ثابت تو پہلے ہی کرنا چاہ رہے ہیں نا یہ, جیسے پہلے میں نا کہ ایک لفظ ایک معنی ہے, تو یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک لفظ سے دو معنی نہیں لے سکتے, ایک لفظ سے ایک ہی معنی لیں گے. یہی پہلے والے میں بات. ہاں صحیح ہے. ابھی ہماری ٹھیک ہے, آپ بات صحیح ہے آپ کی, لیکن ابھی ہماری بحث کیا ہے؟ ابھی ہماری بحث نہیں چل رہی ہے. ہاں کہ تیسرے میں یہ اس اعتبار سے چل رہی ہے کہ تیسرے معنی میں بہت سے لوگ اس کے قائل ہوئے ہیں, مصنف ان کا رد کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ہاں, اور وجہ محال کو بتا رہے ہیں. اور یہ فنا کا مطلب سمجھ میں آیا کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ لفظ جو ہے کیا ہوتا ہے معنی میں فنا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے مثال سے دیکھیے, کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہ لا یمکن ان یقع لک ان تنظر فی مرآۃ واحدہ الی صورۃ تسع المرآۃ کلها وتنظر فی نفس الوقت الی صورۃ اخرى تسع ايضا ان هذا المحال. بس جتنی ابھی بات ہم نے پڑھی ہے تھوڑی سی دقیق تھی, بس وہ بات اس پہ تطبیق ہو جائے گی. کیا مطلب کیسے آپ دو لحاظ ایک وقت میں جمع ہو. ایک مثال دیکھیے, یہ مثال یہ ہے کہ آپ کیسے ممکن ہے کہ انسان ایک وقت میں ایسے صورت کو آئینے میں دیکھے اور وہ صورت ایسی ہو کہ آئینے کو بھر دے. ٹھیک ہے, تو اگر صورت آئینہ جو صورت سے بھر جا رہا ہے تو پھر اس آئینے میں اسی وقت میں کسی اور چیز کو نہیں دیکھ سکتا. سمجھ رہے ہیں جی. تو یہی حال لفظ اور معنی کا ہے. جب لفظ کا ایک معنی ہے اور وہ معنی اس کو مطلب کافی اس کے لیے فانی ہو گیا وہ لفظ اس معنی میں, تو پھر اس لفظ کو کہاں سے وجود میں آ جائے گا کہ وہ کسی اور معنی کو دلالت کرے. اس میں جگہ ہی نہیں بچی. ہاں ہاں, اگر سمجھنے کے لیے کہنے اس میں جگہ نہیں, یعنی وہ اس کے اندر کیپیسٹی نہیں, وہ تو ختم ہو گیا, وہ ختم ہو گیا, فانی ہو گیا لفظ. ایک معنی کے اوپر دو معنی ہیں, ایک معنی کے اوپر لفظ دلالت کرنے کی وجہ سے فانی ہو گیا. جس طریقے سے میراث ایک چہرے کو دکھا کر وہ فانی ہو گیا. اب اگر دوسرے چہرے کو دیکھنا ہے تو اس چہرے کو ہٹانا اور دور کرنا پڑے گا. تو اگر دوسرے معنی پہ دلالت کرنی ہے تو پہلے والے معنی سے ایک وقت میں دو نہیں دیکھ سکتے. اس طرح آئینے میں ایک وقت میں دو چہرے آپ نہیں دیکھ سکتے. بات ہے انشاءاللہ جی کلیئر ہے. وَكَذَلِكَ النَّظَرُ, بات واضح انشاءاللہ, بہت آسان ہے. وَكَذَلِكَ النَّظَرُ فِي اللَّفْظِ فِي إِلَى مَعَانِيَيْن, یہی حال جو کیا ہے لفظ کی بنسبت جو کیا ہے دو معنی کا ہے. جیسے آئینے میں دو چہرے کا مسئلہ تھا, وہی لفظ میں دو معنی کا ہے. عَلَىٰ أَن يَكُونَ كُلٌّ مِّنْهُمَا قَدْ اسْتَعْمَلَ فِي لَفْظٍ مُسْتَقِلٍّ لَمْ يَحْكِ إِلَّا عَنْهُ. ٹھیک ہے, اس طریقے سے کہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہو دونوں میں, دونوں معنی میں. ٹھیک ہے, اور دونوں معنی میں کیسے مستقلاً استعمال ہوا. تو اور مستقلاً استعمال ہوا اور ان کی حکایت بھی کر رہا ہو, کہہ رہے ایسی چیز ممکن نہیں جس طریقے سے آئینے میں یہ چیز ممکن نہیں تھی. ہاں, اب یہاں پہ وہ مجموع میں نعم یجوز لحاظ اللفظ فانیا فی معنی فی استعمال ثم لحاظ فانیا فی معنی آخر فی استعمال ثانی. ہاں, کہہ رہے کہ اگر ایسا ہو, ٹھیک ہے, کہ آپ چہرے کو دیکھیں آئینے میں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد سے وہ چہرہ میرا تھا مثلا, میں ہٹ گیا, آپ آئے, پھر آپ نے اس میں چہرے میں دیکھا, تو کہہ رہے یہاں پر کیا ہے جو استعمال ہو گیا, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ آئینہ بھی جو کیا ہے دونوں کے اوپر دلالت کر لے گا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صلاۃ والی بات جیسے کہ اس میں جو عبارت میں کہا ہے صلاۃ پہلے دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا, اب وہ بدل کے اس میں آ گیا, یہ جو ہم نماز پڑھتے اس فعل میں آ گیا. نہیں, یہ ہماری بات منقول میں نہیں, مشترک میں ہو رہی ہے. مشترک میں کہ ایک لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں, کئی معنی ہیں. تو اگر آپ ایک وقت میں ایک لفظ سے کئی معنی کو مراد دینا چاہ رہے ہیں اور استقلالاً, تو کسی ایک معنی سے جو معنی آپ لینا چاہ رہے ہیں اس کو اس میں استعمال نہیں کرنا ہوگا. جس معنی میں آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر قرینہ لائیے تو سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ لفظ اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے.
لیکن ایک لفظ کہیں کہ نہیں دونوں معنی کے اوپر ایک وقت میں آنے واحد میں استعمال ہو رہا ہے، یہ چیز محال ہے. ٹھیک ہے واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر کیا کریں، ہاں اگر دو استعمال ہو، سمجھ رہے ہیں، یعنی ایک لفظ اسد کو ایک مرتبہ آپ نے کہا رأیت عینن با کیا، بات واضح. تو اب یہاں پر عین سے مراد کیا ہے، کون سی آنکھ ہے. ایک مرتبہ دیکھیے، ایک مرتبہ آپ کیا کہہ رہے ہیں رأیت عینن نابعۃ، چشمہ یہاں پر کوئی اشکال نہیں ہے، دو استعمال ہے، دو خریدے ہیں. لیکن آپ ایک مرتبہ کہیں کہ رأیت عینن بس، اور اس سے مراد جو ہے کیا ایک وہ دونوں نابعہ بھی لے لیں باقیہ بھی لے لیں، مصنف کہہ رہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. جیسے آپ ایک مرتبہ ایک چہرے میں ایک آئینے میں ایک ہی صورت کو دیکھ سکتے ہیں. ہاں مصنف کہہ رہے کہ اگر ایسا ہو کہ ایک مرتبہ ایک چہرے کو دیکھا، پھر وہ چہرہ ہٹ گیا، پھر دوسرا چہرہ آیا اس میں دیکھا کہ اس میں کوئی اشکال نہیں. بات واضح. تو اسی لفظ عین کو آپ ایک مرتبہ واقعہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر جب واقعہ کے لیے استعمال کیا پھر عین کا استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو یعنی دو لفظ آ گئے واضح. اور یہ دوسرے والے استعمال میں جو آپ نے اس کے نابعہ کے لیے استعمال کیا، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، یہ صحیح ہے. واضح کلیئر. نعم يجوز لحاظ اللفظ ثانيا في معنى في استعمال ثم لحاظ ثاني في معنى آخر في استعمال ثاني، یعنی دو استعمال ہوگا کہ اس میں کوئی ایک استعمال میں دو معنی ہو کریں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. مثل ما تنظر في المرآة الى صورت تسعى، یعنی یہ کہ ایک مطلب آئینے میں دیکھیں ایسی صورت جو کہ تسعى یعنی اس کو تمام کے تمام کو ڈھانپ لے. ٹھیک ہے، پورے آئینے کو صورت جو کیا ہے ڈھانک لے رہی ہے. ثم تنظر في وقت آخر الى صورت اخرى تسعى کریں، دونوں کوئی مشکل نہیں ہے. بات واضح ہے. وقتا یجوز، یہ بھی یہ چیز جائز ہے اس طریقے سے. وقتا یجوز لحاظ اللفظ فی مجموع معنیین فی استعمال واحد ولو مجازی. ہاں اگر اس طریقے سے جائز یہ بھی ہے کہ آپ ایک لفظ کو ایک ہی استعمال میں مجموع بما ہو، مجموع کو مراد لے لیجیے، سمجھ رہے؟ ہاں دوسرا والا کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، یہ بھی چیز صحیح ہے. اس کی مثال دیکھیے، مثل ما تنظر فی المرآة فی عین واحد علی صورتین لشیئین مجتمعین. جیسے آپ آئینے میں کیا کرتے ہیں، آئینہ وہاں دور پہ رکھ دیجئے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے سب کے سب دکھائیں. تو یہاں پر مجموع بما ہو، مجموع ہو کر کیا ایک آئی ہو گئی گویا کہ، سمجھ گئے، ایک طرح کی مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ گویا کہ آپ ایک ہی وقت میں سب کو دیکھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے، مستقلا نہیں دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. یعنی اب آپ یہاں پہ کوئی ہم میں سے کوئی ایک نہیں کہہ سکتا کہ بس میری ہی صورت نظر آ رہی ہے آپ کی نہیں آ رہی، کیا ایسا نہیں ممکن ہے. مجموع ہے، مجموع ہے جی، سبھی کو مراد. وفی الحقیقہ انما استعملت اللفظ فی عین واحد هو مجموع المعنیین. تو آپ نے یہاں پہ کیا کیا، استعمال کیا ہے ایک لفظ کو معنی واحد میں، اور وہ معنی واحد کیا ہے، مجموع المعنیین. ونظرت فی المرآة الی صورت واحد لمجموع الشیئین، اور مرآت واحد میں آپ نے نظر کی ہے کس کی طرف، مجموع شیئین، دو چیزوں کی طرف جن کا جو مجموعہ ہے اور مجموع بن کر ایک ہو. ٹھیک ہے. اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تنبیہ تھوڑی سی. ہاں دو تنبیہ کریں آسان. جی پڑھ لیں، دو ہے، دوسرا پڑھ لیں. نہیں دو ہے، ایک اول اور ثانی. ہاں بس یہ اول ثانی سے پڑھ لیتے ہیں، مستدلہ علی ذالک کل پڑھ لیں، یہ رہن دیں. پڑھ لیں جیسا کہ یہ لوگوں کو کام پڑھ لیں نہیں تو رہن دیں، چلو پڑھ لیں. تنبیہ کا ذکر کرنا.